بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام ساتھیوں سے، خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والوں کو، ہم تمام لوگ پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں یوم عاشورہ کے موقع پر جو یوم عاشورہ منایا جائے گا، اور وہ غم کا دن ہے، اتنے غم کا دن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسین آپ کی گود میں یا آپ کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے یا سر پہ بیٹھ جاتے تھے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے ان کی محبت میں۔ تو ایسے والہانہ محبت کے لیے جن کو شہید کیا گیا، ہم یوم عاشورہ مناتے ہیں اور یہ ہمارے لیے غم کا موقع ہوتا ہے۔ تو اس میں دو پیغام ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ہم خود اپنے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل کریں۔ گرمی کا بھی زمانہ ہے کہ اپنے گھروں میں اچھے سے عبادت کریں، اس دن کو یاد کریں کہ جب کربلا میں کیا کیا موقع پر کیا کیا واقعہ انجام دیا گیا اور کیسے ان کو شہید کیا گیا، کیسے ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ تو کئی سارے پیغام ہمیں یوم عاشورہ سے ملتے ہیں۔ پہلا پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی، جو قربانی دیتے ہیں ان کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ کوفیوں نے آپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا کہ آپ آئیے ہمارے سردار بنیے، جب آپ یعنی حضرت حسین جب وہاں پہنچے تو انہیں دھوکہ دے دیا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں کوفیوں کو غدار اور دھوکے باز کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہم تمام جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں ان کو جانثاری اور محبت اور وفاداری کے پیغام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا یہ مقام بنتا ہے تمام مسلمانوں کو کہ جانثاری اور وفاداری کا شعور بیدار کرے، اور پوری دنیا کے لیے، پوری مسلم قوم کے لیے، خاص طور پر ہندوستان کے لیے، یوں کہا گیا قرآن شریف میں کہ تم کو ملک و قوموں میں بانٹا گیا، پوری دنیا کیا ہے، ایک گھر ہے، اس گھر میں رہنا ہے تو ہم ہی اس گھر کی صفائی کریں گے، ہم ہی پیس پیدا کریں گے اپنے محلے سے، اپنے ملک سے اور پوری دنیا سے۔ جیسا کہ دیکھا گیا کہ دنیا کے اندر کئی جگہ ملکوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ یوکرین سے لے کر رشیا تک دیکھیں، آپ سوڈان میں دیکھیں، اور یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ مشہور ایران، اسرائیل اور امریکہ وار ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں کہ دنیا کو کیا حاصل ہوا، دنیا نے کیا کھویا اور کیا ملا۔ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے کرائسس کے، پریشانی کے۔ غریب غریب ہوتا گیا، امیروں کو بھی پریشانی ہوئی، جہاز ڈیلے ہوئے۔ تو کسی کو کیا سبق ملا اس سے کوئی سبق نہیں ملا۔ صرف ایک سبق ہمیں ملتا ہے محرم الحرام سے اور یوم عاشورہ سے کہ جب تک آپ پیس قائم نہیں کریں گے، پوری دنیا کا جب آپ نظام پیدا کریں گے، قائم کریں گے، تب آپ کو یہ لگے گا کہ دنیا ہمارا گھر ہے، اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی زندگی اچھے سے گزاریں، اپنے آپ سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ یہی پیغام اسلام بھی دیتا ہے اور یہی پیغام یوم عاشورہ کا دن بھی دیتا ہے۔ اور حضرت حسین کو سب لوگ یاد کرتے ہیں جانثاری کے نام پہ، وفاداری کے نام پہ۔ جب ان کو خبر دے دی گئی کہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ راستے سے ہی واپس ہو جائیں، تب بھی آپ نے یہی کہا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اس لیے ان کو چھوڑ نہیں سکتا، مجھے اس مقام پر جانا ہوگا، اور وہ کربلا پہنچے۔ تو یہ ہوتی ہے وفاداری۔ تو تمام مسلمانوں کا پہلا پیغام کہ آپ وفادار بنیے اپنے دیش سے بھی، اور پوری دنیا کے تمام جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کہ بھائی آپ شانتی پیدا کریں گے۔ اور دوسرا پیغام کہ عبادت کو اچھی طرح گزاریں۔ عبادت کے اندر جلوس نکالتے ہیں آپ تو یہ آپ کا اپنا مشغلہ ہے، اچھے طریقے سے اصول کے مطابق، جو بھی پولیس کا انتظام ہو اس کے مطابق، جو بھی سرکار کی پالیسی ہو اس کے مطابق آپ جلوس نکالیں، جھنڈے پھہرائیں، اور جو بھی کوئی پروگرام ہوتا ہو وہ کریں، اور مقررہ وقت کے اندر کریں۔ اس کے اندر سب سے چیز شراب نوشی، ان سے پرہیز کریں، غلط بازی جو ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں، تاکہ ہمارا جو اپنا نظام ہو۔ خاص طور پر مسلمان کو خود سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے اندر حرام ہے آپ خود ان سے بچیں۔ اور اس کے بعد تو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہی ہیں، ملک کا ہمیں جتنا ساتھ دینا چاہیے اور جتنا ساتھ دے سکے وہ کم ہے، کیونکہ ملک کے لیے ہم مر مٹتے ہیں، یہیں کے لیے جیتے ہیں، اور اسی قوم کے لیے ہم بیدار ہوتے ہیں کہ یہ قوم ہماری اگر جاگ گئی تو پوری دنیا کے اندر ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہم وشو گرو ہیں، تو وشو گرو بننے کے لیے ہم تمام لوگ جتنے بھی ہیں سب کے اندر کی اسپرٹ ہونی چاہیے، اور اسپرٹ خود اپنے اندر پیدا کرے کہ ہم خود اپنے آپ میں وشو گرو ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو یہی امید کرتے ہیں کہ ہم ایک شانتی کا پیغام بنائیں گے، اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کریں گے، اور اپنا ایک ایجنڈا طے کریں گے کہ پہلے تو اپنے ملک میں شانتی کا ماحول پیدا کریں گے، ایک دوسرے سے محبت سے پیدا رہیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ وشو گرو بن کے پوری دنیا کے اندر شانتی کا پیغام پہنچائیں اور پوری دنیا کے اندر امن پہنچائیں۔
تو یہی یوم عاشورہ کا پیغام ہے. ہم تمام پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن کی طرف سے امید کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے. والسلام.